السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNN اسپیشل، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ناظرین، آج اس سوال کا جواب مل گیا ہے کہ جس کا انتظار سبھی کو تھا، اور اس سوال کا جواب کہیں اور سے نہیں بلکہ ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات 90 دن میں ہوں یا نہ ہوں اس سے متعلق کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ وہ درخواستیں جو مختلف ذریعوں سے سپریم کورٹ تک پہنچیں ان پر سماعت ہوئی تو سوالات پوچھے گئے، اور پھر پتہ یہ چلا کہ مشاورت کا عمل نہیں ہوا، یعنی صدر مملکت جو اختیار رکھتے ہیں آرٹیکل 48(5) کے تحت، جس کی وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے تھے، پریکٹس کرنا چاہتے تھے، جس کا جواب انکار میں دیا چیف الیکشن کمشنر نے، وہ عمل اگر آج سے بہت عرصہ پہلے ہو جاتا تو شاید ہمارے پاس آج سے کچھ مہینوں پہلے ہی الیکشن کی تاریخ ہوتی، مگر یہ ہو نہ سکا۔ لیکن آج سپریم کورٹ کے کہنے پر چیف الیکشن کمشنر اپنے ممبران کے ساتھ ایوان صدر گئے، عارف الوی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر 4 فروری 11 فروری کے بیچ 8 فروری کا انتخاب ہوا ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جمعرات کا دن ہے کہ جب ملک بھر میں عام انتخابات ہوں گے۔ لیکن اس تاریخ کے اعلان کے بعد کیا جو بادل تھے وہ چھٹ گئے ہیں؟ کیا جو قیاس آرائیاں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں؟ کیونکہ اب بھی کہیں کوئی یہ بات کرتا، یہ کہتا یا یہ خیال رکھتا سنائی دے رہا ہے کہ شاید یہ تاریخ بھی آخری تاریخ نہ ہو۔ معاملات کس طرف جائیں گے اس سب پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پینل موجود ہے، ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں اظہار الحق صاحب، فی تجزیہ کار ہیں ایثار رانا صاحب، ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ امیر عباس صاحب بھی موجود ہوں گے۔ امیر صاحب، آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ۔ رانا صاحب، آپ سے شروع کرتے ہوئے بنیادی طور پہ جو معاملہ صدر نے اٹھایا تھا 48(5) کا، ان کا جو اختیار تھا جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو کہا تھا، اور اس کا جواب نفی میں آیا، پھر وزارت قانون نے بھی وزن الیکشن کمیشن کے ساتھ ڈالا، تو یعنی اتنے دن پھر بیچ کے گئے تو گئے ضائع ہی۔ ضائع بھی ہوئے، اور میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا، میں کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، اچھا، تو میں یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ ذرا کیونکہ کل انہوں نے بڑا تاریخی جملے کہے ضیاء الحق کے حوالے سے کہ میں انہیں صدر نہیں مانتا، تو مجھے یہ تھا کہ آج وہ شاید آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کچھ ایسی باتیں اور ایسے اقدامات کا ضرور کہیں گے جس سے آئندہ کوئی آئین سے کھیلنے یا کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آلریڈی ہم آئین توڑ چکے ہیں، اور ہم نے 90 دن کی جو مہلت تھی اس سے نکل کے انتخابات کو ہم بہت آگے لے گئے، اور آج وہ جو بار بار 2-3 دفعہ انہوں نے پنجابی کے اندر نا ٹچکریاں بھی کیتیاں کہ بھئی آپ کے جو لیڈر ہیں وہ صدر کے بھی لیڈر ہیں، تو آپ اپنے لیڈر سے کہیں کہ وہ صدر کو کہیں کہ وہ کریں، تو میں ذرا ہنسا، میں نے کہا کہ چلیں کوئی نہیں، کسی لیول کے اوپر حصہ مزاح انسان کی زندہ رہے تو بڑی بات ہے۔ لیکن کل اگر وہ ضیاء الحق کا جب ذکر کر رہے تھے تو نواز شریف کا بھی کر دیتے کہ ان کے جو روحانی بیٹے ہیں اب وہ اس ملک کے اندر عال نال ہیں، تو کوئی 2 جملے وہ بھی کہہ دیتے، لیکن چلیں ان کی مرضی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبید جو آج ڈیٹ آئی ہے آ تو گئی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی پکچر باقی ہے میرے دوست، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ چیزیں آگے جا کے پتہ نہیں کیا رنگ اختیار کریں، لیکن چلو اللہ کا شکر ہے، بڑا بڑا شکر ہے اللہ کا کہ بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا، سپریم کورٹ کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کی بھی عزت کر لی، ادروائز انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ سے ملنا ہی فضول ہے، میں تو جا کے امریکی سفیر سے ملوں گا۔ تو جس ملک میں صدر کی اتنی ناقدری ہو، تو اگر سپریم کورٹ نے یہ عزت انہیں دلوا دی ہے تو ایک تاریخی اقدام ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں کہ بھئی انہوں نے بہت بڑا کارنامہ۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ اظہار صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے یقینی طور پر یہ خدشات جن کا رانا صاحب بھی اظہار کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہیں، یا اب جب تاریخ کا اعلان ہو گیا تو بے یقینی کے بادل چھٹ چکے ہیں، اب صرف انتخاب ہے اور اگلی منتخب حکومت مملکت خدا داد پاکستان کو چلا رہی ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو بات کرنے والے کے رویے پر اور اس کے سوچ کے انداز پر منحصر ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب چیف الیکشن کمشنر نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور صدر صاحب کے ساتھ ڈائلاگ کر کے کیا ہے، تو پھر اس پر شک نہیں کرنا چاہیے، اس پر یقین کرنا چاہیے، اور ہمیں چیزوں کو مثبت انداز میں لینا چاہیے۔ اچھا، اب رانا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو صدر نہ کہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ضیاء الحق صاحب تو چلے گئے، اب آپ انہیں جو کچھ بھی کہا جائے وہ اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے، اس کی تردید نہیں کر سکتے، اور اب وہ اقتدار میں تو خیر کیا ہوں گے، اب تو وہ اس دنیا ہی میں نہیں ہیں۔ تو جو لوگ آج کل ہیں جو میٹر کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے حوالے سے ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں،
لوگوں کے حوالے سے ہمارے خدشات جو ہیں وہ ایک خوف کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ان کا ذکر کیا جائے تو پھر بات ہوگی۔ ہاں بالکل، وہ مجھے نعیم صدیقی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ لا الہ خانیاں جائے نماز پر، سولی پہ چڑھ کے نغمہ یہ گاتے تو جانتے، جو ڈکٹیٹر گزر گئے ہیں ان کا اب کیا ذکر کرنا، جو حال ہے اور جو مستقبل ہے اس کی بات کرنی چاہیے۔ اب سب جو ہیں دا انٹائر کنٹری از سٹنگ ود فنگرز کراسڈ کہ ابصار عالم صاحب نے جو حلف نامہ دیا ہے، حلفی بیان دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ماضی کو ٹٹولنے کے بجائے اور گڑے مردے اکھاڑنے کے بجائے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہماری جو بہادری ہے اور ہماری جو جرت ہے، ہماری جو فیئر لیسنس ہے، اس کا پیمانہ آج کے حوالے سے ہو تو پھر بات بنتی ہے۔ ادروائز تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ چلیں یہ کہانیاں دیکھیں، اس میں کہیں نہ کہیں اب اگر اتنی جرت آ گئی ہے کہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی چیزیں ڈسکس ہو جاتی ہیں یا سپریم کورٹ میں جا کے ایک سابق چیئرمین پیمرا بھی نام لے دیتے ہیں، تو وہی آپ والی بات ہے کہ پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ امیر عباس صاحب بھی مجھے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، میں جوائن کر لیا۔ امیر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اظہار رانا صاحب کی رائے یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں اس کی تاریخ کا اعلان ہو گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں ابھی بھی پکچر باقی ہے ان کی رائے میں، جبکہ اظہار صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں مثبت سوچنا چاہیے۔ تو مثبت سے تو پھر مثبت رپورٹنگ یاد آ جاتی ہے، کتنی کوئی مثبت رپورٹنگ آپ سمجھتے ہیں ہمیں اس کی کر لینی چاہیے؟ کیونکہ آخر میں معاملہ گیا اسی طرف ہے جہاں پہلے دن صدر نے کہا تھا کہ 48-5 کے تحت اختیار میرا ہے، مجھ سے مشورہ تو کر لو۔ میری آواز مجھے آ رہی ہے، میں نہیں بول سکتا۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو اظہار رانا صاحب فرما رہے تھے نا کہ چیف آج بھی طنز کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے، کل انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس میں ڈاکٹر طاہر القادری پر طنز کیا، حالانکہ فیض آباد دھرنا کیس سے ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ امیر عباس صاحب چلیں آپ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش، آپ بول رہے ہیں تو پلیز، ہاں پلیز بولیے۔ اور اب تو جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یوں لگتا ہے کہ ان کے تحت شعور میں یا لا شعور میں کہیں نہ ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید نام اتنے ہیوی ہو گئے ہیں کہ وہ پھر کنیکشن بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ خیر رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے یقینی طور پر معاملات اب ہو دلچسپ گئے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بڑی دلچسپ ہوئی، اگر میں غلط ہوں تو رہنمائی فرمائیے گا، 28 جنوری تھی، پھر 4 فروری، پھر 11 صاحب نے پھر کہا کہ دیکھیں اب آپ یہاں تک آ گئے اور آپ نے اپنی وہ قسم توڑ دیا تو چلیں میرے کہنے پر 8 کر لیں۔ یہ کیسی خوبصورت ایک بیچ میں سے راستہ نکالا گیا جمعرات کا دن، جس میں اسکول کے بچوں کو بھی چھٹی ہو جائے گی۔ آپ جواز چیک کریں سکندر سلطان راجہ صاحب کا۔ چلیں دیکھیں، وہ راجہ ہیں اور ایک عرصے سے وہ کہہ رہے تھے راجہ کھاندے بلیاں بلیاں تک دیاں، تو اب اگر انہوں نے اس کھیر میں باقی لوگوں کو بھی شریک کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے۔ شکر کریں جمعہ نہیں رکھا، کیونکہ جمعہ نواز شریف صاحب پہ بہت بھاری ہوتا ہے، تو وہ بچا ہو گیا۔ لیکن آج مجھے کچھ چیزیں دیکھیں، ہم جرنلسٹ بھی ہیں اور ہم اس پاکستانی سیاست کے طالب علم بھی ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم ایک بینگ پاکستانی بھی بہت زیادہ اپنے دل پہ عام آدمی سے شاید کہیں زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دیکھیں صدر بھی پاکستانی ہے، الیکشن کمیشن بھی پاکستانی ہے، تو یہ مل کے کیوں نہیں بات کر سکتے؟ تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ان کے اس جملے پہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صدر اس ریاست کا سربراہ ہے۔ رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن اس بیچ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ قمر دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ تھینک یو سو مچ قمر صاحب آپ کے وقت کا۔ آج بالآخر وہی ہوا جو پہلے دن صدر مملکت نے تجویز کیا تھا کہ 48 اختیار میرا ہے اور مشورے کے لیے آ جائیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے کو زبردستی سپریم کورٹ کے ذریعے سیٹل کروایا گیا؟ اگر کروایا گیا تو پھر یہ خواہش کس کی تھی کہ یہاں سے ہو، ہم نہ لیں اس کا بوجھ؟ قمر دلشاد صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ پھر اسی طرح حل ہوا جو صدر کی پہلی تجویز تھی کہ 48-5 کے تحت میرا اختیار ہے، مشورہ کریں، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں یہ غیر ضروری جو تاخیر ہوئی یہ اس وجہ سے ہوئی کہ کسی اور کندھے سے اس کا حل نکلوایا جائے، یعنی کہ سپریم کورٹ کے ذریعے؟ اگر کروایا گیا تو کیوں کروایا گیا؟ نہیں جناب، اس میں غیر ضروری تاخیر نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 17 اگست کو ہی ایک اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا تھا کہ ہم 30 نومبر کو حلقہ بندیاں مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم انتخابی شیڈول جاری کر دیں گے سیکشن 57 کے تحت۔
جو الیکشن ایکٹ کا حصہ ہے، جو ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں انتخابات کی تاریخ دینے کے بارے میں، اور یہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائیں گے۔ یہ تو انہوں نے 6 مہینے پہلے ہی سارا اپنا شیڈول کا ایک آئندیہ دے دیا تھا، ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی تھی۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ تمام خبریں بھی آ رہی تھی، آپ بھی کہہ رہے تھے، ہم بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائے گا، اور پھر اس پر عام طور پر تاثرات یہ دیے جا رہے تھے کہ 28 جنوری کو انتخابات ہوں گے۔ تو 28 جنوری کی ڈیٹیں بھی سامنے آ رہی تھی، لیکن الیکشن بھی پاکستان نے جہاں سپریم کو، پھر اس کے بعد ہماری سیاسی جماعتوں کے سربراہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے ان کی مشاورت ہو رہی تھی، وہاں انہوں نے مطالبہ کیا، بلکہ ریکویسٹ کی کہ جناب یہ فروری کا پہلا ہفتہ رکھیں، کیونکہ اس وقت موسم جو ہے وہ جنوری میں ٹھیک نہیں ہوگا، کلائمیٹ ٹھیک نہیں ہوگی، بارشیں طوفان ہوں گی، برف باری ہوگی۔ تو پھر الیکشن کے پاکستان نے ان کی مشاورت کو بھی سنا، کسی نے 7 فروری کو کہا، کسی نے 4 فروری کا، یہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے اپنی تجاویز پیش کی تھی۔ تو الیکشن کے پاکستان نے 11 فروری کر دی۔ جب یہ جو جس پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے یا سماعت ہوئی ہے، تو عمر بندیال جو تھے آنریبل چیف جسٹس، ان کے وقت میں یہ علی ظفر صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست جمع کروائی تھی کہ جناب 90 دن میں انتخابات نہیں ہو رہے، تو جسٹس عمر بندیال ریٹائرڈ ہو گئے، تاریخ مقرر نہیں کر سکے، تو پھر یہ 23 تاریخ کو جو ہے انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی، انہوں نے 23 اکتوبر کو۔ اس کے بعد یہ اس پہ سماعت جاری رہی، اور بعد میں فیصلہ ہوا کہ جناب آج 2 نومبر کو سماعت میں یہ فیصلہ کیا کہ اس میں پر الیکشن پاکستان نے اپنا شیڈول دے دیا کہ جناب ہم 11 اکتوبر کو انتخابات، 11 فروری کو انتخابات کروا رہے ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس پاکستان نے بڑی دانشمندی سے بڑا فیصلہ یہ کر دیا کہ جناب پریزیڈنٹ پاکستان کو بھی آن بورڈ کر لیں۔ تو پریزیڈنٹ پاکستان بھی آئین کے آرٹیکل 48 کے سب سیکشن 4 کے تحت وہ بھی تاریخ دینے کے مجاز ہے، وہ تاریخ نہیں دی، انہوں نے گول بول سے باتیں کرتے رہے، اگر مگر کی چکر چلاتے رہے۔ تو اس لحاظ سے لیکن آپ بھی ان سے مشاورت کر لیں۔ تو پھر چیف الیکشن کمشنر نے کمیشن نے چیف جسٹس پاکستان کے حکم کے تحت، ان کے آرڈر کے تحت انہوں نے ملاقات کی، اٹارنی جنرل بھی ساتھ تھے ان کے، اور وہاں ٹھیک ہے وہاں تاریخ آگے۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں قمر دلشاد صاحب کہ یہ جو 90 دن کا معاملہ آج عدالت میں بھی بات ہوتی رہی کہ 7 نومبر کے بعد اگر یہ جائے گا تو پھر یہ آئین شکنی کی طرف جائے گا یا آئین معطل تصور ہوگا، پھر اس میں سیکشن آرٹیکل 6 کی بھی بات ہوتی رہی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی لمحہ موجود میں یہ حد سے تجاوز کیا ہے، اور جب یہ فروری میں بھی جا رہا ہے تو یہ حد سے تجاوز تصور ہوگا، یا اسے ہم بروقت انتخاب کہیں گے؟ نئے انتخابات 8 فروری کو ہو جائیں گے۔ نہیں بروقت ہوں گے وہ، یعنی وہ بروقت کہلائیں گے یا حد سے تجاوز کیے ہوئے انتخاب ہوں گے؟ نہیں، اب تو گارنٹر بن گئے نا، سپریم کورٹ آف پاکستان بیچ میں آ گئے نا، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آ گئے ہیں، چلے صدر اسمبلی کو وہ بھی آن بورڈ آ گئے، الیکشن کمیشن بھی آن بورڈ آ گئے، اٹارنی جنرل بھی ساتھ کھڑے تھے، یہ سارا تو فیصلہ ہو گیا۔ اب تو یہ تو الیکشن کمیشن انتخابات تو کروانے ہی کروانے تھے، 28 جنوری طے تھی، لیکن سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہونا ہے۔ تو یہ پھر 11 فروری انہوں نے اتوار کا روز رکھا۔ آپ صدر مملکت کو بھی مان رکھنا تھا، ان کی بھی رکھنی تھی، کہ غیر پریزیڈنٹ پاکستان ہے، فیڈریشن کی علامت ہے، تو انہوں نے پھر الیکشن کمیشن کی 11 فروری بھی دیکھی، 28 جنوری بھی دیکھی، 4 فروری بھی دیکھی، تو انہوں نے کہا بھی 8 فروری رکھ لیں آپ۔ تو الیکشن میں پاکستان نے صدر پاکستان کا احترام کیا، انہوں نے 11 فروری سے 8 فروری کر دیا، لیکن جو خط لکھا تھا الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کو سپریم کورٹ پاکستان کے حوالے سے، اس میں کہا جناب ہم تو 11 فروری پر سینڈ کرتے ہیں، 11 فروری کو انتخابات ہوں گے، سیکشن 57 کے تحت اختیارات ہمارے پاس ہیں، لیکن بعد میں اٹارنی جنرل صاحب آ گئے، سب بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک تاریخ ہو گئی۔ میں اس میں ایک چیز آپ سے ایک اور سوال کا جواب چاہ رہا ہوں مختصراً، اور وہ اب آئندہ کے لیے یہ طے ہو گیا کہ پھر صدر سے مشاورت ضروری ہے، یعنی وہ جو ان کا اختیار ہے وہ آج کے بعد پھر ایک نظیر بھی بن گئی نا عدالت کے فیصلے کی صورت؟ یہ بات درست ہے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کی تشریح کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی کبھی وقت میں تو یہ جو آپ کی سیکشن 57 میں ترمیمیں ہو گئی ہیں، صدر سے اختیارات واپس لے لیے گئے، یہ جب نیکسٹ قومی اسمبلی آئے گی، نئی پارلیمنٹ آئے گی، وہ نئے سرے سے از سرے نو انتخابی اصلاحات کے نام سے پھر کوئی نہ کوئی اس میں ترمیم کر دیں گے، وہ اس کو دوبارہ نہیں آئیں گے، صدر مملکت کی لازمی ہے۔ یہ تو ہمارے بدلتے رہتے ہیں، جس طرح ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل، لیکن ٹل فردر چینجز یہ ایک نظیر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں ذرا امیر عباس صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں۔ امیر صاحب، اب آئی ہوپ کہ آپ مجھے سن پائیں اور میں بھی آپ کو سن پاؤں۔ بتایا جا رہا ہے جس طرح سے قمر دلشاد صاحب نے ساری منظر کشی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 28 جنوری سے متعلق نقطہ نظر یہ تھا کہ موسم خراب ہوگا، برف باری ہوگی، پھر 8 فروری
جنوری کو جو ہے وہ اب الیکشن ہو رہے ہیں, تو ان 10 دنوں میں یقیناً موسم تو بدلے گا. ان 10 دنوں میں موسم آپ کیا سمجھتے ہیں مجموعی طور پر کتنا کوئی بدلے گا اور اس کا بینیفیشری کون کون ہوگا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے تو مجھے مسئلہ جو ہے وہ ابر آلودی نظر آ رہا ہے. باقی نون لیگ کے لیے بہرحال مسئلہ صاف ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی تک سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کیوں نہیں حصہ مل رہا جس طرح ملنا چاہیے. لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے, آپ کا جسہ ہی کمزور ہے پنجاب میں تو آپ کو کس بات کا حصہ ملے. پھر پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ اس کو استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے کچھ مل جائے, بلوچستان عوامی پارٹی اس کے ساتھ آ جائے, تو یوں وہ مل ملا کے کوئی اپنا بھاری برخم وجود بنا لے, جو کہ وہ نہیں بنا سکی اور نون لیگ آگے نکل گئی. دیکھیں سوال یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو یا 11 فروری کو ہو یا 11 مارچ کو ہو, کیا آپ نے الیکشن صرف حجت تمام کرنے کے لیے کرنا ہے؟ کیا آپ نے صرف ایک قسم توڑنی ہے کہ چونکہ یہ جمہوریت کی قسم ہے, چونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے ہم نے کہ الیکشن ہوگا ہر 5 سال کے بعد, ایک ڈرل لگی ہوگی ہر 5 سال کے بعد, تو کیا آپ نے اس لیے کروانا ہے؟ اگر تو آپ نے اس کے لیے کروانا ہے تو اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ گلے میں ریاست شرمندگی ندامت کا توق مت ڈالے, نہ اپنے نہ قوم کے, اور نہ اربوں روپے جھونک دے ایک ایسے الیکشن میں جس الیکشن کے بعد لوگ کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے ہم نہیں مانتے اس الیکشن کو. یا آپ نے الیکشن اس لیے کروانا ہے کہ الیکشن روح ہے جمہوریت کی, اور یہ لوگوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو منتخب کر سکے جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں, قابل اہل ہیں. اگر تو اس لیے ہے تو پھر اس کے تقاضے تو پورے نہیں ہو رہے اس وقت. آپ دیکھیں نا, یہ کراچی میں 12 نومبر کو جلسہ تھا پی ٹی آئی کا, انتظامیہ جلسے کی اجازت نہیں دے رہی. نہیں, مجھے اس میں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی. امیر عباس صاحب, لیٹ می پٹ اے کوسچن ہیئر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو جمہوریت کی روح کی بات کر رہے ہیں, میں پھر جو ہمارے معزز سینئر یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کی طرف بھی جاؤں گا اس بات کو لے کے, لیکن آپ نے چھیڑی ہے. یہ جو جمہوریت کی روح کی ہم بات کر رہے ہیں, اس جمہوریت کی روح کو 2018 کے پیرامیٹرز پہ لے کے جائیں تو وہاں پھر ہمیں جمہوریت کی روح ٹھیک لگتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں ویسا ماحول بنا دیں, ابھی بہت جلدی ہو رہا ہے میاں صاحب کے لیے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی میاں صاحب کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور کسی اور کے لیے کر دیں؟ نہیں, دیکھیں سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر 2018 میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو کیا ہم یہ دلیل پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ 2023 میں بھی وہ کریں؟ اگر آج آپ غلطی کا جواز یا دلیل پیدا کر رہے ہیں کہ چونکہ 2018 میں ہوئی تھی تو پھر آپ کو مجھے 2029 میں بھی غلطی کی دلیل دینی پڑے گی. پھر میں 2029 میں دھاندلی کروں گا اس ملک میں, پھر مجھے جواز دیں گے؟ یہ کس قسم کی لاجک اس ملک میں ہے کہ فلاں سن میں بھی ہوا, فلاں سن میں بھی ہوا؟ بھئی قومیں ایوالو کرتی ہیں یا قومیں پیچھے کی طرف جاتی ہیں؟ ہم تو اسٹینڈ آج سٹل سے پہ 200 سال پہلے جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, یہ 200 سال پہلے امریکہ میں ہوا کرتا تھا. اسے کہتے تھے ٹیمنی ہال مشینز. ووٹرز کو خریدا جاتا تھا جیسے آج ہمارے یہاں خریدا جاتا ہے. ایک ووٹر جب ووٹ کاسٹ کر کے آتا تھا تو اس کی داڑھی مونچھیں بھویں مونڈ کے اس کو دوبارہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ یہ نیا بندہ آ رہا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. اور نیو یارک میں باقاعدہ طور پر دھانس دھاندلی سے ووٹ ڈلوائے جاتے تھے. تو آج پھر 2024 میں الیکشن ہوگا امریکہ میں, کیا وہ کہیں گے کہ چونکہ 200 سال پہلے ہوتا تھا تو ہم آج بھی جواز پیدا کریں؟ یہ کس قسم کی دلیل ہے؟ 2018 میں بھی غلط ہوا, اگر کچھ غلط ہوا ہے کون 2018 میں ہونے والے کسی غلط کام پہ جواز پیش کر سکتا ہے؟ میں اسی چیز کو اظہار صاحب کی طرف بھی ذرا لے کر چلتا ہوں. اظہار صاحب پہلے اظہار صاحب پھر اظہار صاحب. اظہار صاحب, یہ جو ووٹر کی خرید کا معاملہ ہے, جس طرح کی مثال امیر عباس صاحب دے رہے ہیں امریکہ کی, ہمارے ہاں تو خیر معیشت اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی, ہمارے ہاں تو بغیر خرید کے ہی کام الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں, جو جس نیچر کے سوالات میں کنور دلشاد صاحب کے پاس بھی لے کے گیا, کہ یہ آئین شکنی ہوئی ہے اس تاریخ کو لے کر جو آج جس کو بالآخر سپریم کورٹ نے سیٹل کروایا. پھر ہم باقی انتخاب کے ماحول پہ بھی آتے ہیں دوبارہ. دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں. پہلے تو آپ نے ایک ضمنی سوال پوچھا تھا کنور دلشاد صاحب سے کہ اب یہ لازم ہو گیا ہے, آئندہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ صدر سے مشاورت ضروری ہے چیف الیکشن کمشنر کی. اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ میں قانون کا طالب علم تو نہیں ہوں, لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے, لازم نہیں ہے. اس نظیر سے اس پریسیڈنٹ سے صرف یہ ثابت ہوا ہے کہ صدر سے مشاورت اگر ضرورت پڑے تو کی جا سکتی ہے, لازم نہیں کی جا سکتی. اچھا اب دیکھیے آتے ہیں کہ
الیکشن صحیح ہوا ہے, ہوگا یا نہیں, جو 2018 میں ہوا ہے وہ اب ہوگا یا نہیں, جمہوریت کی روح کے مطابق ہوگا یا نہیں. تو سوال یہ ہے کہ کون سی جمہوریت؟ صرف الیکشن کی بات تو نہیں ہے نا. ہماری جمہوریت جو ہے وہ کیا ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں ان سے کوئی مختلف ہے؟ ہماری جمہوریت ایک چھتری کے نیچے جو کام کر رہی ہے وہ جمہوریت ہے. اچھا, دوسرا جو کچھ ضیاء الحق کے زمانے میں انتخابات ہوئے, پھر مشرف کے زمانے میں انتخابات ہوئے, پھر 2018 میں انتخابات ہوئے, تو آپ مجھے صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ کون سی جوہری تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ جس کے بعد اب ہم یہ تصور کریں گے, یہ فرض کریں گے یا یہ اطمینان کریں گے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جڑے اتھے بھیڑے وہ لاہور بھی بھیڑے, تو جناب ہماری قوم میں, ہمارے اسٹرکچر میں آپ دیکھیں نا, ہمارا الیکشن کمیشنر جو ہے وہ کوئی انڈیا کے الیکشن کمیشن کی طرح تو نہیں ہے کہ جو سٹنگ وزیر کو بھی انتخاب کے حلقے میں نہیں جانے دیتا اور پابندیاں لگاتا ہے. تو یہ تو کہنا بالکل قبل از وقت ہے اور بچوں جیسی بات ہے کہ ہم آئندہ جو الیکشن ہوں گے وہ صاف ستھرے ہوں گے. بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنے ٹینیور کے آخر میں جو ایک نوید دی تھی کہ مداخلت کے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری کیا مراد ہے, کہ مداخلت کے بادل چھٹ گئے ہیں. وہ جو انہوں نے ایک سرنگ میں جو ایک روشنی کی لکیر دکھائی تھی, وہ روشنی کی لکیر غائب ہو چکی ہے. جو اب حالات ہیں اس میں کون یہ فرض کرے گا یا کون یہ مانے گا کہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ حقیقی جمہوریت ہے, ہمارے الیکشن جو ہیں وہ حقیقی الیکشن ہیں. بات یہ ہے کہ وہ گندم اگر بہم نہ رسد پھس غنیمت است. تو جو لولی, لنگڑی, اپاہج, انی, کانی, ڈوری جو ہمارے پاس جمہوریت ہے اسی پر ہمیں اطمینان کرنا چاہیے. باقی رہی اصل جمہوریت, اصل الیکشن, تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے 10 سال بعد, 50 سال بعد, 100 سال بعد ہمیں ایسی جمہوریت مل جائے جو سنگاپور میں ہے, جو انگلینڈ میں ہے, جو امریکہ میں ہے. جب تک وہ وقت نہیں آتا تو ٹھیک ہے, گزارا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ قائد اعظم نے 3 اصول بتائے تھے, اتحاد, تنظیم اور کیا ہے, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. تو ایک چوتھا ہے وہ ہے گزارا. تو تب تک ہمیں گزارا کرنا چاہیے اور زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, ہمیں ہوا میں نہیں اڑنا چاہیے. ہمارے پر بدستور کٹے ہیں, our wings are still clipped. تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے اور ہم اپنے سننے والوں کو زیادہ خوش فہمی میں, زیادہ امید کے ایک سبز باغ میں ان کو نہیں لے جانا چاہیے. لیکن یہی بات جب شروع میں اسحار رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پکچر ابھی باقی ہے تو آپ نے کہا مثبت بات کریں, تو پھر میں دوبارہ پھر اسحار رانا صاحب کی طرف چلا جاؤں. اسحار رانا صاحب, آپ نے اظہار صاحب کی گفتگو سنی ہے, آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ پکچر تو ابھی باقی ہے. نہیں, مثبت بات نہیں, ایک منٹ, جی ایک منٹ صدیقی صاحب, مثبت بات میں نے اس حوالے سے کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اور صدر نے جو مقرر کر دی ہے تاریخ, اس پر شک نہیں کرنا چاہیے. آپ میری مثبت بات کو اس طرف, ہمارا تاریخ کے حوالے سے اس طرف نہ لے جائیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں اپنے آپ کو یہاں پہ درست کر لیتا ہوں, آپ کی مثبت بات ہوئے اتنا ہی مثبت کر لیتے ہیں. اچھا جی, اسحار رانا صاحب, تو آپ نے تو شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ پھر جو ہے وہ پکچر ابھی باقی ہے, تو آپ یعنی سب سے زیادہ حقیقت پسند معلوم ہو رہے ہیں پھر یہاں پہ. کہ اظہار بھائی نے جو ابھی بات کی کہ لاہور والے جو ایتھے پیڑا اور لاہوری بھی پیڑا, تو اظہار بھائی لاہور والے تو ہر حال میں پیڑے ہیں, ان کو تو آپ کہیں بھی لے جائیں وہ پیڑے ہی ہیں بیچارے. لیکن آپ کے مثبت اس پہ میں ضرور آپ کو سلام پیش کروں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ مر جائے تو کہتے ہیں شکر ہے کہ اس کے سینے پہ گولی لگی, منہ پہ لگتی تو شناخت نہ ہوتی. تو مثبت سوچ ہے, اسی کو شاید آپ سمجھتے ہیں. لیکن جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے, میں تو اس کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں ایک صحافی کے طور پہ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا صدر نے پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے حوالے سے یا سپریم کورٹ نے تاریخیں نہیں دی تھی الیکشن کی؟ تو اگر میں خوش فہم ہوتا, اور افسوس کہ میں آپ کے اس میں نہیں رہا, کبھی ملاقات ہوگی تو میں آپ سے بھی سیکھوں گا, تو تبھی میں اگر مثبت سوچ لیتا کہ اور کہتا کہ بلے بھائی بلے اب تو انتخابات ہوں گے, تو میں تو اب تک مایوسی سے مر چکا ہوتا. تو پاکستان کے اندر کون سی بات ایسی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حتمی ہے؟ کل کو کیا ہو. اب لطیفہ یہ کہ جی جنوری میں برف باری ہوگی اور فروری کے اندر جو ہے نا وہ جون جولائی کی گرمی ہو جائے گی.
مطلب کہ ایک احمقانہ سی اپروچ آپ دیکھیں. جا کے ترکیہ دیکھیں جس کے اندر اس کی 24 ریاستیں تباہ ہو گئی تھی زلزلے سے, 45,000 لوگ جہاں بھاگ ہو گئے تھے, اور انہوں نے ٹینٹوں کے اندر انتخابات کیے تھے. قومیں ایسی تو نہیں بن جاتی نا, قوموں کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں غالباً جب برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بج رہی تھی تو چرچل نے کہا انتخابات کراؤ. وہ کہا جی جنگ ہو رہی ہے, بندے مرے. انہوں نے کہا انتخابات کرائیں آپ اپنے وقت کے اوپر. قومیں ایسے بنتی ہیں. یہ سارا کچھ ایک ہمیں آئی واش ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں, اور کب تک اس طرح دیکھیں گے؟ اور یہ دلیل دینا کہ جی 2018 میں بھی ایسے ہوا تھا, تو بھائی کیوں ہوا تھا, کس نے کیا تھا, اور 23 میں کون کر رہا ہے, اور کیوں کر رہا ہے, کیوں ہماری جمہوریت اور فیوچر سے کھیل رہے ہیں؟ اور یہ ابھی ایک صوبائی وزیر تھے وہ جن کو آپ نے لائن پہ لیا تھا, ان کا ویژن دیکھ لیں کہ آپ ان سے پوچھ کیا رہے تھے. وہ آپ کو رپورٹر کی طرح خبر سنا رہے تھے, وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے تھے کہ آئین. کل تک میں نے خود اپنے کانوں سے ان کو سنا تھا, یہ کنور صاحب کو, کہ یہ کہہ رہے تھے کہ صدر کو اختیار حاصل نہیں ہے. ہاں جی, یہ پہلے بھی یہ کہتے ہیں, ہمارے یہاں بھی پروگرام, آپ کے پروگرام میں آج دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے یو ٹرن لیا, ڈبلیو ٹرن لیا. ایک جملہ اور پلیز, کہ ڈبلیو ٹرن لیا. کیا سپریم کورٹ یہ بات کا نتارہ کرے گی؟ ابھی اظہار بھائی کہہ رہے تھے کہ جی یہ پریزیڈنٹ طے ہو گیا کہ جی آئندہ سے وہ کریں گے. سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مشاورت کریں, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے صدر نے تاریخ دینی تھی. ہاں جی, اور اگر صدر نے نہیں دی اور ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تو پھر ان لوگوں کو بھی آج کٹہرے میں بلا کے ان کا گریبان ضرور پکڑنا چاہیے جنہوں نے اس ریاست کے سربراہ کمانڈر ان چیف کو یہ کہا کہ تیرے سے نہیں ملنا, ہم نے تیری کوئی اوقات نہیں. جنہوں نے چلیں لیکن آج تو وہ بالآخر مل لیے ہیں, اور 8 تاریخ آ بھی گئی ہے. میں ایک عام سوال یہ جو اور خوبصورت جمہوریت اور مثبت جمہوریت اور بہتر جمہوریت سے متعلقہ ہے, وہ امیر عباس صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. امیر عباس صاحب, میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے سن لیا ہے جمہوریت سے متعلق, آپ نے خود امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ بیان کر دیے, باقی اظہار صاحب کو بھی آپ نے سنا ہے. لیکن بنیادی طور پہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو لیکیج ہے, ہم اس لیکیج کو دور کرنے کی یا اس ٹربل کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمارا گلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بہاؤ ہے یہ ہمارے حق میں کیوں نہیں ہے. یعنی ایک وقت میں ایک یہ زور لگا رہا ہے کہ یہ میری طرف ہو جائے, دوسرا کہہ رہا ہے میری سی وی ٹیبل پہ رکھ لو, مجھے لیول پلینگ فیلڈ دے دو. تو مسئلہ وہی ہے, بس چاہتے ہیں فیوریٹ ہو جائیں, تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. پھر آپ کی وہ بہترین جمہوریت تو آپ کو نہیں ملے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں نا, پیپلز پارٹی جب پی ٹی آئی کو, عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ اس نے الائنس کیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی, پھر یہ حکومت میں آئے, تو پیپلز پارٹی نے مسلسل اپیزمنٹ کی پالیسی رکھی. وہ جو پاکستان کے مقتدر حلقے تھے ان کو خوش رکھنا چاہتی تھی, ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی تھی. اور یہی جو 16 مہینے پی ڈی ایم کے دور میں جو غیر آئینی کام ہوئے, پیپلز پارٹی خاموش تھی. جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوا, پیپلز پارٹی خاموش تھی. ایک پارٹی کو کرش کیا گیا, پیپلز پارٹی خاموش رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس وقت خوشنودی حاصل کرے اور وہ ناراضگی بول نہیں لینا چاہتی تھی. آپ نون لیگ کو دیکھ لیں کہ وہ جو نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر آئے, اور آخری وقت تک لندن اڑنے سے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ مٹی نہیں ڈالیں گے اب ہم اس معاملے پہ. جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوگا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا, تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا, تب تک بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. کیسی چپ لگی ہے بھائی صاحب کو واپس آئے ہوئے 21 اکتوبر سے, آج 2 نومبر ہو گئی. اسی طرح عمران خان صاحب اب دیکھیں وہ باہر آ کے کیا واقعی ایک جمہوریت پسند ایک آئیڈیالوگ کے طور پہ سامنے آتے ہیں, یا وہ بھی اسی روش پر چلے جاتے ہیں. تو یہ تو اب وہ باہر آئیں گے, سیاست شروع کریں گے, تو ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ دونوں جماعتیں جو کہ گزشتہ 50 سال سے سسٹم میں موجود ہیں, اور انہوں نے بار بار یہ خود دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ڈسی گئی ہیں. یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمیں 2 سال 2.5 سال کے بعد ہمارا اقتدار لپیٹ لیا جاتا تھا. یہ کہتی ہیں کہ ہمارے خلاف سازشیں ہوتی تھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ سازشیں کرتی تھی. تو ان جماعتوں کو تو کم از کم ان غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے تھا. ہاں, ایک وہ جماعت جو اب غلطی بھی پہلی بار کر رہی ہو, مار بھی پہلی بار کھا رہی ہو, وہ اگر غلطی کو پہلی بار یا دوسری بار کرے تو چلے سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو بار بار ایک عمل سے گزر کے اور پھر دوبارہ اسی عمل میں داخل ہونا چاہتی ہے اور پورے ملک کو لے کر جا رہی ہیں, تو پھر آپ کو جو کوالٹیٹو ڈیموکریسی جس کا اظہار صاحب نے بات کی, ایک ہوتی ہے کوانٹیٹیو ڈیموکریسی, ایک ہے کوالٹیٹو. کوانٹیٹیو یہ ہے کہ آپ ہر 5 سال کے بعد الیکشن کروائیں, بس وہ الیکشن کی حد تک برائے نام بیلٹ باکس رکھیں, بیلٹ پیپر لائیں, لوگ ٹھپے لگا کے بھر دیں, جیسے مشرف کا ریفرینڈم ہوا تھا 2001.
اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کیا جمہوری اصولوں کے ساتھ جمہوریت کو قائم کرنا ہے یا آپ نے صرف ہر 5 سال کے بعد ایک ڈرل کرنی ہے. تو اگر یہی روش رہی ہماری سیاسی جماعتوں کی جو مین سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے ڈیموکریٹک پولیٹیکل سسٹم کی, اگر انہوں نے اقتدار لینے کے لیے بار بار سمجھوتے کرنے ہیں تو پھر آپ کوالٹی آف ڈیموکریسی تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں یقینی سوچ طور پر پھر وہ تو ایک سوالیہ نشان رہے گا. اور دوسرا, جمہوریت کی بہتری کے لیے رانا صاحب جو ان لوگوں نے خود اپنے معاملات طے کیے, میثاق جمہوریت ہے, اس کے بعد پھر 2011 میں گیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, پھر جب معاملات آئے تو پیپلز پارٹی کا رویہ کیا تھا ٹورڈ مسلم لیگ نون, میاں محمد نواز شریف فیملی, تو غلطی کوتاہی سیاستدانوں کی ہی ہے اور سیاستدان ہی یہ راستہ دکھاتے ہیں, کسی اور کی نہیں ہے, آپ کہیں اور نہیں جا سکتے. دیکھیں بات یہ کہ 1981 میں میاں نواز شریف صاحب لانچ کیے گئے اور انہیں اس وقت کے جنرلز نے ماشاء اللہ کو مضبوط بنانے کے لیے اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پنجاب میں ایک حمایت لینے کے لیے نواز شریف صاحب کو لے کے آئے اور انہوں نے آ کے وزارت خزانہ سنبھالی. اس کے بعد سے لے کے اب تک اگر آپ میاں صاحب کا سیاسی سفر دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے خود ہی جمہوریت کو کبھی پنپنے نہیں دیا. پیپلز پارٹی کا تو چلو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے دبئی سے آنے سے پہلے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں میری زندگی خطرے میں ہے لیکن مجھے جانا ہے. انہوں نے آ کے یہاں پہ جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی بھی دی. وہ تو زرداری نے جب یہ فرنچائز لی ہے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی چینج ہوئی, تو یہ اس پیپلز پارٹی کو تو میں بھٹو کی پیپلز پارٹی مانتا بھی نہیں ہوں. لیکن میاں صاحب 81 سے لے کے آج تک وہ بے نظیر کے خلاف پیسے پکڑ کے تحریک عدمت لاتے رہے, اس کے خلاف کالا کوڈ پہن کے جاتے رہے. کس جمہوری حکومت کو انہوں نے چلنے دیا؟ یہ اب عمران خان کی حکومت کو توڑنے میں جس طرح انہوں نے کردار ادا کیا. تو ہم ہر بات اسٹیبلشمنٹ میں کے گلے ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے جنرل باجوہ ہیں, اس کے پیچھے فلاں جنرل ہے, لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں نے ووٹ جنرل باجوہ کو نہیں دیا تھا, میں نے ووٹ کسی جنرل فیض کو نہیں دیا تھا, میں اب بھی کسی جنرل کو ووٹ نہیں دوں گا. میں نے ووٹ ان سیاستدانوں کو دینا ہے, میں نے ان کا گریبان پکڑنا ہے. یہ مجھے آئیں بائیں شاید نہ سنائیں کہ جی جنرل باجوہ کا پریشر تھا تو میں نے ایسے کر دیا, فلاں کا پریشر تھا تو ایسے کر دیا. میں نے تو ان سے جواب لینا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو جتنے جمہوریت کے چیمپئن اس وقت پاکستان میں موجود ہیں نا, انہوں نے اس جمہوریت کو قتل کیا ہے. وہ جمہوریت اگر رضیہ ہے نا تو یہ جب رضیہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے 1947 سے اور نکل نہیں پائی. ہر دفعہ ایک ڈرامہ آپ کریٹ کرتے ہیں. ایک بندہ آپ نے 81 سے لانچ کیا ہوا ہے, اسے 7 دفعہ اس فیملی کو آپ نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا, 4 دفعہ اس خاندان کو وزیر اعظم بنا دیا, پھر آپ اسے ہیرو بنا کے 13 سال کا سزا یافتہ شخص کو آپ ایسے کر کے نکال کے لے کے آئے کہ جیسے اس سے زیادہ اچھا ہیرا تو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کہیں اویلیبل نہیں ہے. اور یہی آیا ہے اور یہ آ کے کرے گا. اگر آپ نے یہی میسج دینا ہے نیچے 24 کروڑ کیڑوں کو کہ تم لوگ صرف الیکشن کے نام پہ جمعرات کو چھٹی کرو گے اور بس قیمے والے نان اور جو فرش کے اوپر بریانی پھینک کے پیکٹوں میں بھری جاتی ہے وہ کھاؤ گے تو کھلاتے رہیں بھائی. کیا حاصل کر لیا ہم نے آج IMF یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ڈر سے, میں تو یہی کہوں گا کہ اس کے ڈر سے الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان ہو گیا کیونکہ اس نے باقی پیسے دینے, ادروائز آپ تو اس طرف بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے. تو اگر اوپر سے ڈنڈے ہی پڑھنے اور آپ نے جمہوریت کا ڈرامہ کرنا ہے تو کرتے رہیں بھائی. 24 کروڑ لوگ تو نہیں, لیکن ابھی اظہار صاحب یہی تو کہہ رہے تھے کہ جو آپ کے پاس ابھی موجود ہے جمہوریت, انہوں نے تو اس کی کئی صفات بیان کر دی تھیں, تو آپ کم از کم اس میں خوش اور مطمئن تو رہیں نا. آپ کے پاس 2008 سے پہلے والے معاملات تو نہیں ہیں کہ جب ریفرینڈم کے ذریعے ایک صدر بھی ہو گیا, باقی معاملات بھی چلتے رہے, آپ کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے. اب تو جو لوری لنگڑی ہے اس کو چلنے دیں. کیا بات کر رہے ہیں یار, ریفرینڈم, الیکشن, یہ وہ, کیا یہ الیکشن پاکستان کے مسائل کا حل ہے یا یہ سیاسی استحکام لا سکتا ہے؟ کیا کریں, شٹر گرا دیں, دکان بند کر دیں؟ نہیں, شٹر نہ گرائیں نا آپ کیوں ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, طاقتور لوگ جن کا پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اس ملک کا بیڑا گرک کیا. نہیں, آپ نے, میں آپ کی بات کو ذرا اظہار صاحب کی طرف لے جاتا ہوں. اظہار صاحب, یہ جو ساری باتیں ابھی نواز شریف صاحب کی لانچنگ سے شروع ہو کے دیگر معاملات ابھی رانا صاحب بیان کر رہے ہیں, تو ادھر ایسا بھی ہوا ہے جس کو ابھی امیر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی بار غلطی کی کسی نے, تو اس غلطی میں بھی پھر یہاں پر چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ مینج ہوتے رہے. بل پاس کروانے کے لیے کس طرح سے ارکان پارلیمنٹ کو لے کر آیا جاتا تھا, مختلف لوگوں کے بیان بھی ہیں, عامر لیاقت تو خیر اب دنیا میں موجود بھی نہیں ہے. تو پھر یہ بھی اسی جمہوریت کا حسن ہے اور یہ وہ غلطی ہے جسے امیر عباس صاحب کہہ رہی ہیں پہلی غلطی تھی, اس کی معافی ہونی چاہیے. اچھا صدیقی صاحب, آپ صدیقی صاحب ہی ہیں نا؟ جی, عبید اللہ صدیقی. کریکٹلی جی,
دیکھیں اظہار رانا صاحب اور امیر عباس صاحب، ان کے جو بھی خیالات ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کو پورا حق ہے، وہ اینالسٹ ہیں اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ ظاہر ہے دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور چونکہ ایک بات کی کئی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں، ایک بات کے کئی شیڈز ہو سکتی ہیں، تو ان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور اس سے ظاہر ہے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہی ہماری جو پڑھے لکھے لوگوں کی، تینوں میں سے اللہ کا شکر ہے کہ سیاستدان کوئی بھی نہیں، تو میں بھی ایک طالب علم ہوں، یہ تو خیر دو بہت بڑے آدمی ہیں، تو اس گفتگو کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے، مثبت پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ اچھا صدیقی صاحب، ایک تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس نے خرط مبحث کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا ہے، اور نیا باب جو ہے وہ افسوس ہے کہ روشن نہیں ہے۔ میں نے یہ جو کہا تھا کہ مثبت بات ہے، یہ ایک وائڈ حوالے سے نہیں کہی تھی، ایک ایبسلیوٹ سینس میں نہیں کہی تھی، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ یار دو بڑے آدمی چیف الیکشن کمشنر اور صدر صاحب نے چونکہ 8 کو طے کر دی ہے، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کم از کم 8 فروری تک تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ، اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ اب یہ جو دو بڑے ہیں اب ان سے بڑا کون ہوگا ہمارے سیٹ اپ میں، تو ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہوا پہلے کی طرح تو پھر 8 کی شام کو ہمیں آزادی ہوگی کہ ہم کنڈیم بھی کریں اور ہم واویلا بھی مچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا یقین پہ کیوں نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جب یقین پر ہم 8 تاریخ کو ہوں گے، اس سے پہلے ہمیں امید ہے، ہو سکتا ہے اس دن زلزلہ آ جائے، اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ امید پر ہیں تو یقین کیوں نہیں ہے، یقین تو خدا کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اچھا دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ صدر سے مشاورت لازم ہے، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس صدر سے مشاورت ہو سکتی ہے۔ اچھا اب میں تیسرے پوائنٹ پر آتا ہوں، جمہوریت کی بات۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، الیکشن کی بات کرتے ہیں، لیکن میرا سوال پاکستانی سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے یہ ہے کہ کون سی جمہوریت، کون سی سیاسی پارٹیاں؟ یہ پارٹیاں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ کنگڈمز ہیں، یہ چیف ٹینز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں ہیں، یہ زرداری خاندان کی، بھٹو خاندان کی راجدھانی ہے، یہ 30 سال سے شریف خاندان ہے، یہ گجرات کے چودھری ہیں، یہ باچا خان کا خاندان ہے، یہ مفتی محمود کا خاندان ہے، 25 سال سے عمران خان بھی اس کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یار میں یہی تو کہتا ہوں کہ جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس پر شادیانے نہیں بجانے چاہیے، استقرار کے عمل میں جو ہے کہ وہ ہر چیز جائز۔ اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم ڈکٹیٹرشپ سے تو بہرحال بہتر ہیں۔ باقی میں ان کی رانا صاحب کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جو سیاسی ان کا جو کیریئر ہے، اٹس اے چیکرڈ کیریئر، اس میں خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح پیپلز پارٹی کا جو وہ آپ دیکھیں نا کہ مثال کے طور پر ان کے ہاں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں اور صحیح بات کرتے ہیں، لیکن جب یہ خبر آ جائے کہ بی بی نے 8 جرنیلوں کو پلاٹ دیا ہے تو پھر ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو جمہوریت ہمارے ہاں اس وقت ہوگی جب ان پارٹیوں کے اندر الیکشن ہوں گے، جب ایک خاندان کی حکومت نہیں ہوگی، جب یہ حالت ہے کہ سرخ کارپٹ پر مریم نواز چل رہی ہیں اور جو وقت کا سپیکر ہے ایاز صادق وہ چل رہا ہے سرخ کارپٹ سے ساتھ ہو کر، اینڈ ہی از واچ فل کہ اس کا کہیں قدم سرخ کارپٹ پر نہ پڑ جائے۔ تو ایسی اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کرے 100 سال بعد ہمیں صحیح جمہوریت مل جائے۔ آپ سر سید احمد خان کا سفر نامہ انگلستان پڑھ لیں، 1880 کا لکھا ہوا ہے، 100 سال سے زیادہ گزر چکا ہے۔ ایک رمق، ایک ذرہ، ایک جس کو قطمیر کہتے ہیں نا قرآن شریف میں، کھجور کے وہ گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، اتنا بھی فرق نہیں پڑا ہم لوگوں میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری دیانت میں، ہمارے رویے میں، ہمارے تعلیمی شعور میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو لیٹ اس ہوپ کہ اگلے 100 سال میں شاید ہم بہتر ہو جائیں۔
چلیں اگلے 100 سال تک کا معاملہ چلا گیا امیر عباس صاحب. یقینی طور پر ہم تو دعا گو ہی رہ سکتے ہیں کہ ہر گزرتا دن بہتری کی طرف جائے. عادی طور پہ اب جب ہم بہتری کی بات کر رہے ہیں تو 8 فروری اب ہمارے سامنے ایک نقشہ آ گیا, ایک سانچہ آ گیا. اس 8 فروری تک کے جو دن ہیں یہ آسان ہیں, اس میں ہر ایک کے لیے آسانی ہے, چنیدہ کے لیے آسانی ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کہ جس کا سبھی مطالبہ کر رہے ہیں؟ امیر عباس صاحب. جی عبید, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس نے پہلی دفعہ غلطی کی ہے تو اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے. میں نے تو موازنہ کیا تھا کہ ایک شخص پہلی دفعہ ایک غلطی کر رہا ہے یا ایک برائی کر رہا ہے یا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے کل کو اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. ایک وہ شخص ہے اور ایک وہ شخص ہے جو 5-5 7 دفعہ غلطی کر چکا ہے ایک ہی, اور اس کا خمیازہ بھی ہر دفعہ بھگت رہا ہے اور پھر دوبارہ وہی غلطی کر رہا ہے. تو آخر دونوں میں کچھ تو فرق ہوگا نا. دونوں کے اوپر آپ تانو تشنی کرتے وقت یہ تو دیکھیں گے نا کہ یہ تو بار بار, یہ تو تجربہ کار انسان ہے, اس کو تو اس سے تو کم از کم ہم توقع یہ نہیں کرتے کہ ان حماقتوں کو دوبارہ سے دہرائے گا. تو اب ان تجربہ کار لوگوں میں عمران خان بھی شامل ہو جائے گا. اب اگر عمران خان آ کے بار بار اسی طرح سے ڈیلیں کرے اور اقتدار میں آئے اور پھر نکالا جائے, پھر ڈیلیں کرے, پھر نکالا جائے, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ یہ شخص تو تجربہ کار ہے, یہ کیوں حماقت کر رہا ہے. امیر عباس صاحب, قطع کلامی کی معذرت, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب وہ خط لہرا کے بتایا گیا کہ ایک سازش ہوئی ہے, مداخلت ہوئی, اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اپنی غلطی کو درست کر لو, تو وہ تجربہ کافی نہیں تھا 3.5 سال کا, اور تازہ زخم کے بعد بھی پھر باہر آ کے لوگوں میں کہنا کہ غلطی درست کر لو, تو یہ تجربہ کار بھی تو خاصا تجربہ کار معلوم ہوا. صحیح جگہ پہ اپیل کر رہا تھا. نہیں دیکھیں, سائفر تو ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے نا. اب آپ اس ایشو پر چلے گئے ہیں, وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کیا اس کے اندر جو کچھ تھا کیا ان کا موقف ہے یا ان کا موقف غلط ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ فوری نکلتے ساتھ وہ جو فوری رجوع کیا, وہ وہاں پر تو غلطی پھر وہی سیم وہی دہرا دی. رجوع کس طرف؟ جو کہا گیا کہ اپنی غلطی کو درست کر لیں. کس سے کہا گیا؟ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, جنرل باجوہ سے. پھر ملاقاتیں بھی ہوتی رہی جس کو رپورٹ کیا پھر میتلا صاحب نے. جی, جنرل باجوہ سے جو ملاقاتیں ان کی ہوئیں اس میں پریزیڈنٹ عارف الوی کے زمانے میں ہوئی, وہ ملاقات تھی الیکشن کے مناسبت سے. الیکشن کی تاریخ میں کہہ رہا ہوں جب 9 اپریل 2022 کو وہ باہر آئے, اس کے بعد وہ جو جلسوں کی ایک پوری سیریز تھی, ان جلسوں میں وہ بار بار یہ نہیں کہتے تھے, شاید میں غلط ہوں, آپ مجھے درست کر دیجئے گا, کہ اپنی غلطی کو درست کر لیں, دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, یہ معیشت کا بھٹا بٹھا دیں گے, اپنی غلطی کو درست کر لیں, ابھی بھی وقت ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے؟ دیکھیں وہ آپ ان کی ان سٹیٹمنٹ سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ تو میں آپ ہی پر چھوڑوں گا, لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے ڈے 1 سے. اچھا, جو انہوں نے پہلا 25 مئی کو لانگ مارچ کیا اقتدار سے نکلنے کے بعد, وہ کس مقصد کے لیے تھا؟ کہ مجھے ریسٹور کرو؟ نہیں. دوسرا لانگ مارچ کیا, مجھے ریسٹور کرو؟ نہیں. جلسے کیے, مجھے ریسٹور کرو؟ نہیں. ریسٹور تو ان کو کر ہی نہیں سکتا تھا. کیسے ریسٹور کیا جا سکتا تھا؟ ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن کے تحت نکالا گیا تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن تھی. وہ ریسٹور نہیں کرنے کا کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے مجھ سے 2018 والی محبت پھر سے کرو, اور وہ کہتے تھے مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ. نہیں, اب یہ دیکھیں, اب سارکزم کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں عبید. فیکٹ کے اوپر اگر بات کریں گے آپ تو اس کا تو میں جواب دے سکتا ہوں. آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا ریکویسٹ کر رہے تھے بار بار. میں تو بتا رہا ہوں یا نہیں کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ چاہیے نا. ٹھیک ہے, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے مجھے لاگے پرائم منسٹر بٹھا دے شہباز شریف کو. کیسے بٹھا سکتا تھا ان کو بھائی؟ ان کو نمبر چاہیے تھے نا, نمبر ان کے پاس نہیں تھے. شہباز شریف کو ہٹانا تھا تو کسی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹانا تھا, پھر عمران خان کو لا کے بٹھانا تھا نا. تو کیسے ہو سکتا تھا یہ سارا کچھ؟ تو ممکن نہیں تھا نا. وہ الیکشن کی تاریخ مانگ رہے تھے ڈے 1 سے. آج بھی وہ کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ ہمیں چاہیے. تو الیکشن کی تاریخ مانگنا, اور جب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک مؤثر واضح کردار موجود رہا ہے, وہ جس پلڑے میں ان کا جھکاؤ اپنا ڈال دیں وہ پلڑا جھک جاتا ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا اچانک ہم کہہ دیں کہ بالکل ان کا کردار ضرور ہو گیا تھا اس ملک کے اندر؟ نہیں, کردار پہلے بھی تھا, کردار آج بھی, اور کردار رہے گا شاید مستقبل قریب تک. تو اس کردار کی بنیاد پر یہ کہنا کہ وہ الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جائیں, چونکہ ملک اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے, سیاسی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, سماجی طور پر بھی, نفسیاتی طور پر بھی. تو امتحان میں کس کو ڈالا جا رہا ہے؟ اس نظام میں تو سکت نہیں ہے کہ وہ اس امتحان کو برداشت کرے جو عدم استحکام پر مبنی امتحان ہے. تو اگر یہ کہنا کہ ملک میں جو طاقتور حلقے ہیں
وہ جمہوری حلقے سب مل کے ملک کو الیکشن کی طرف لے کر جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے. اس ملک میں بہت کچھ ہم نے ہضم کیا ہے نا, بہت ساری غلط باتیں بھی تو اس ملک میں ہم نے ہضم کی ہیں. تو اگر الیکشن کے اندر کوئی کردار ادا کر دے کہ الیکشن کی تاریخ ہو جائے, الیکشن بر وقت ہو جائے. ہاں, اگر کوئی یہ کہے, اگر عمران خان یا کوئی بھی یہ کہے کہ جنرل باجوہ یا آج جنرل عاصم منیر آپ مجھے جتوائیں الیکشن میں, میرے حق میں دھانتی کریں, تو پھر آپ کا یہ جو سوال بنتا ہے, پھر اس میں دم ہے کہ ہاں آپ پہلے یہ حماقت کر کے کانٹرڈکشن جو انفارچونیٹلی ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی موجود ہیں, اور ان کے ماضی سے ان کو آج کے دن چیلنج کیا جا سکتا ہے. وقت کی کمی ہے. اظہار الحق صاحب, اسحار رانا صاحب اور امیر عباس صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بتا دیا جائے گا کہ 8 فروری کو ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں. آج کا دن 2 نومبر کا ہے, اور 2 نومبر کا یہ دن جانا جاتا ہے انٹرنیشنل ڈے ٹو اینڈ امپیونٹی فار کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ, یعنی اردو زبان میں سادہ الفاظ میں صحافیوں کے خلاف جرائم سے استثناء کے خاتمے کا عالمی دن. تو صحافیوں کو کام کرنے دیں. آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, اگر آپ کو ہمارا کام پسند نہیں ہے, صحافیوں کا کام پسند نہیں ہے, تو بھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انصاف کے دروازوں سے ہوتے ہوئے مجرم کو مجرم ثابت کریں, بلکہ جو چور دروازے ہیں ان کا خاتمہ کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.